ام حسیب تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یأتکم تمہارے پاس نہیں آئی مثل مثالیں الذین ان لوگوں کی خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں مستہم البأساء والضراء کہ انہیں بأس بھی پہنچی ہے اور ضر بھی پہنچا ہے۔ بأساء کا لفظ جو ہے یہ عموماً جنگی حالات کے لیے آتا ہے اور جنگ کے بعد کے حالات کے لیے آتا ہے کہ جب جنگ کی وجہ سے گھر اور چھت اور ہاسپٹل اور ادارے اور کوئی حکومت کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے، تو اس کو بأساء کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل ترین جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اور ذرہ کا لفظ جو ہے یہ زر سے ہے، اور زر کا مطلب ہوتا ہے پٹھوں کا ڈھیلا ہو جانا، کہ ایسی کمزوری جو آپ کو اندر سے کمزور کر دیں۔ تو ایسے حالات جو کہ آپ کو اندر سے کمزور کر دینے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسی آزمائشیں پہنچی تھی یہاں تک کہ وہ زلزلوا وہ ہلا دیے گئے تھے، حتی یقول رسول یہاں تک کہ رسول نے کہا والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان والے تھے معہو رسولوں کے ساتھ متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب تک آئے گی۔ اللہ تو سن لو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو جن لوگوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ رسول بھی پکار اٹھے تھے، ایمان والے بھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کب تک آئے گی، تو ہم لوگوں نے تو وہ حالات دیکھے ہی نہیں ہیں، اور بالخصوص ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دین کے لیے تو کبھی اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، اور پھر بھی ہمارا گمان ہے کہ ہمیں جنت بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔